بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیا باطل یورپ، برطانیہ، امریکہ اور پی ٹی آئی جیسے بے دینوں کی شکل میں آیا تو حق مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی کہ ایک مولوی صاحب علم برداران حق اور علم بردان باطل کے درمیان فرق کر رہے تھے، اور یہ فرق کرتے ہوئے بڑے جوشیلے انداز میں انہوں نے کہا، بہت سی لمبی تعریف بیان کی کہ جب نمرود آیا باطل کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حق کی شکل میں بھیجا، اور جب فرعون باطل لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کو اتارا۔ اس طرح وہ بہت سارے باتیں بناتا تاریخ کا تذکرہ کرتے کرتے بہت سے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اس نے یہ کہا کہ جب باطل عمران خان کی شکل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حق کو مولانا فضل الرحمان کی شکل میں بھیجا۔ میرا ان مولوی صاحب سے سوال یہ ہے، اور ان کے ہم خیالوں سے بھی، کہ حق اور باطل کو پرکھنے کا آخر طریقہ کیا ہے؟ کیا حق اور باطل کو اپنی پسند کی بنا پر، اپنے پیشے کی بنیاد پر، یا اپنا ہم مسلک ہونے کی بنا پر پرکھا جائے گا، یا ان لوگوں کے نظریات اور ان کی کردار کو دیکھ کر حق اور باطل کو الگ الگ کیا جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے مولوی صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے نظریات اور کردار کے، کہ کس کے نظریات کیا ہیں اور اس کا کردار کیا ہے۔ اگر اس آئینے کی روشنی میں حق اور باطل کو پرکھا جائے تو حق اور باطل بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اگر مولانا صاحب کے پاس ایسا کوئی صحت مند آئینہ موجود نہ ہو تو ان کو یہ آئینہ دکھانے میں مدد کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب ہم نظر ماریں گے، چونکہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کا جو تقابل ہے وہ سیاست کے عنوان پر ہے، ملک کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی بنیاد پر ہے، فقہ کے مسائل جاننے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو فقہی مسائل کا علم زیادہ ہے اور عمران خان کو فقہی مسائل سے ناواقفی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اس پر ان کا تقابل بھی نہیں ہے، اس پر تنازع بھی نہیں ہے۔ تنازع اور اس بات پر ہے کہ سیاست کے میدان میں ملک کا خیرخواہ کون ہے اور عوام کا خیرخواہ کون ہے، کس کے نظریات درست ہیں اور کس کا کردار اچھا ہے، اس باتوں پر پرکھا جائے کون دیانتدار ہے۔ اس بات کو مولوی صاحب بھی مانیں گے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں اور حق پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ خائن نہیں ہوتے، ظالم بھی نہیں ہوتے، وہ چور اور ناانصاف اور متعصب بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیانتدار ہوتے ہیں اور وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ منصف مزاج اور عوام کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ اس آئینے میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس آئینے میں ان پر نظر دوڑائیں تو باتیں تو بہت ساری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کا تقابل کرنے کے لیے ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس بات کو جانچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں مختصراً ایک دو باتوں کا عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے شمالی علاقہ جات میں ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کیا تو عمران خان نے اس ڈرون حملے کے خلاف ریلیاں نکالی، احتجاج کیا اور پاکستانی علاقوں میں ڈرون حملے بند کرانے کی اپنی بھرپور کوشش کی، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکہ نے جو ڈرون حملے کیے اور اس کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان سے ایک رسمی اجازت مانگی، اور اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اپنا ہم خیال بنا کر اور ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے قائدین سے دستخط کرائے اس اجازت پر کہ امریکہ کو
ان علاقوں میں حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ ان دستخط کرنے والوں میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے دستخطوں سے یہ اجازت دی کہ آپ شمالی ان علاقوں میں ڈرون حملے کریں، جس کے نتیجے میں 80,000 بے گناہ مسلمان کئی سالوں میں شہید کر دیے گئے امریکی ڈرون حملوں میں، اور ان حملوں کی اجازت دینے والوں میں مولانا فضل الرحمان کے دستخط موجود ہیں۔ اور یہ محض بہتان نہیں ہے، بلکہ سلیم صافی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب سلیم صافی نے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ اللہ سے چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے، ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، اور یہ ان کیمرہ تھا۔ ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ فرمایا کہ آپ نے تحفظات جو ہیں پارلیمنٹ میں دینی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو۔ جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی واضح لائن تو نہیں دی ہے نا، مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سفارشات میں جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کی ہے تو ڈرون پہ کیوں نہیں کیے؟ یہ سوال ہمارا ہے، یہ آپ مجھ سے نہ کریں، یہ ہم نے سوال کیا ان سے جی۔ آپ کا تو دستخط ہے، اس لیے میں آپ وہ دستخط کو تو میں نے آپ سے جواب دے دیا نا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحافت سیاست میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تو آپ نے ڈرون حملے پر اجازت کرنے کے لیے دستخط کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر تحفظات تھے، میں یہ دستخط نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب سب لوگ کر رہے تھے اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی کریں، تو بعد میں یہ مسئلہ اسمبلی میں اٹھا لیں گے، تو میں نے بھی دستخط کر دیے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں الگ رنگ کے، یہ وہ بات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کا ان کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات ہے جو مولانا فضل الرحمان خود اپنے اقرار سے مان رہا ہے کہ ہاں میں نے دستخط کیے تھے، لیکن ہم اس پر تحفظات تھے۔ بھائی جب تحفظات تھے، ایک بات غلط تھی، آپ مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں قتل کرانے کے اوپر دستخط کر رہے تھے، اس کے اوپر تحفظات تھے، چلو بعد میں قومی اسمبلی میں بات کر لیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ اور ایک بات نمبر 2، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور پی ڈی ایم اور ان کی جماعتوں کے دوسرے لوگ، یہ سارے کے سارے چور ہیں، کرپٹ ہیں، اور ان کو چور اور کرپٹ ایک دوسرے کو خود انہوں نے کہا ہے۔ نون والوں نے پی پی والوں کو کہا ہے، پی پی والوں نے نون کو کہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے ان دونوں کو چور اور کرپٹ کہا ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان ان کو، اور اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، جب چاہے اس کی کوئی دیکھنا چاہے میں بھی دکھا سکتا ہوں، یوٹیوب پر سرچ کر کے ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو موجود ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو مدتوں چور کہتے رہے، مدتوں تک چور کہتے رہے، لیکن جب عمران خان آیا تو پھر یہ لوگ سارے فرشتے بن گئے اور عمران خان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا۔ دوسری، مولانا سے میں یہ بات بھی کہوں گا، اور اس بات کو یقیناً مولانا جانتے بھی ہوں گے کہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل کی تعداد متعدد ہوتی ہے، باطل کئی ہوتے ہیں۔ تو جب مولانا اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو حق کی شکل میں ایک آدمی اور ایک جماعت نظر آئے گی جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، اور باطل کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن، دوسرے مقتدر ادارے اور 13 جماعتوں کا مغلوبہ بنی ہوئی یہ پی ڈی ایم، یہ سارے کے سارے جو ساری عمر ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے، ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے، کرپٹ کہتے رہے، ہر طرح کے الزام لگاتے رہے، اب وہ عمران خان کے مقابلے میں سارے کے سارے ایک ہو گئے ہیں۔ تو آپ اگر پچھلی انسانی تاریخ اسلام صرف نہیں، آخر تک چلے جائیں، جہاں تک آپ کو تاریخ مل سکتی ہے، دیکھ لیں تو آپ کو حق ایک نظر آئے گا اور باطل ان گنت کئی شکل میں نظر آئیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے حق اور باطل کا فرق۔